عبداللہ طاہر جب خراسان کا گورنر تھے اور نشاپور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوحہ شہر ہرات سے نشاپور گیا اور چند دنوں تک وہاں کاروبار کیا۔ پھر اپنے اہل و عیال سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پر سفر شروع کیا۔ انہی سے دنوں میں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو جانی نقصان لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اس رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا اور ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا لوحہ نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کو یہاں سے امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اس لیے مزید کسی تشدید تحقیق کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوحہ سمجھ گیا، اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حل ہے اور میرا مقصد اس کے کرم سے حاصل نیک سیرت ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتے انگیز دعا اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا۔ کہتا، اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور اٹھنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیت ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً ولا حول ولا قوت پڑھا، پھر وضو کیا اور اس حاکمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کی جس طرح وہ شاہ کو اپنی پریشانی کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ بار بار وہی خواب دیکھتا رہا تھا۔ چاروں نوجوانوں کو تخت کے پاؤں کو پکڑ کر اٹھاتے اور الٹا چاہتے تھے۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ امیر خراسان نے رات میں ہی جیلر کو بلوایا، اس سے پوچھا، بتاؤ تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ جیلر نے عرض کیا، عالی جاں، میں تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور رغبت انگیز سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس کے معاملے کی تحقیق کی اور معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا، آپ میرے ساتھ 3 کام کیجیے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ نمبر 2، میرے طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ نمبر 3، جب میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوحہ نے کہا، آپ نے جو فرمایا ہے میں آپ کو معاف کر دوں تو میں آپ کو معاف کر دیا، آپ نے تو جو فرمایا 1000 درہم قبول کر لوں تو وہ بھی قبول کیا، لیکن آپ نے جو کہا جب مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق اور مالک جل جلالہ جو مجھے جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا، میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟